بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم کتاب کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد کا 17واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سلسلہ گفتگو جاری ہے اللہ تعالیٰ کے صفات کے اس بات کے حوالے سے۔ اس سے پہلے چند دروس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی مختلف اہم صفات جو صفات ذاتی ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کی ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اہم صفت تکلم کو ہم بحث کریں گے، زیر غور لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ متکلم ہے، اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ تعالیٰ متکلم ہے، اللہ تعالیٰ کلام رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اور یہ صفت کلام کیا چیز ہے، اس کے حوالے سے علماء نے کیا کہا، متکلمین نے کیا کہا، کون سا نقطہ اتفاق ہے اور کیا نقطہ اختلاف ہے اور کیا ان کے دلائل ہیں، آج ہم انشاءاللہ آج کا درس اسی حوالے سے منعقد کر رہے ہیں۔ قال وعمومیت قدرتہ تدل علی ثبوت الکلام، یہ خواجہ نصر الدین طوسی کا جملہ ہے، اور اسی مختصر جملے میں ان کا دعویٰ بھی اور اس کے اوپر دلیل بھی موجود ہے۔ خیر، ہم خواجہ کے مؤلف کے اس مبنا کی طرف اور ان کی اس رائے اور ان کے نظریے کی طرف اور ان کی دلیل کی طرف ہم آخر میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عام ہونا، اس عبارت کا مفہوم ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عام ہونا اس کے لیے کلام ثابت ہونے پر دلالت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت وسیع ہے، ہر چیز پر، ہر مقدور چیز پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام بھی کر سکتا ہے، کلام پر بھی قدرت رکھتا ہے، اور کلام بھی اللہ تعالیٰ ایجاد کر سکتا ہے۔ یہ ان کا مختصر استدلال ہے، انشاءاللہ وضاحت اس کی بات میں ہم کریں گے۔ اس بات پر تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کلام ثابت ہے۔ جتنے بھی مکاتب کلامی ہیں مسلمانوں کے درمیان، خواہ معتزلہ ہوں، اشاعرہ ہوں، امامیہ ہوں، یا جتنے بھی دیگر مکاتب ہیں، وہ ان سب کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کلام ثابت ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ لیکن اس کلام کی حقیقت اور اس کی تفسیر میں اختلاف رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کلام تو رکھتا ہے، کلام تو کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کی حقیقت کیا ہے اور اس کلام کی تفسیر کیسے کیا جائے، کس طرح کہا جائے، اس میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ ہم یہاں پر چند ایک متکلمین کے گروہ کے نظریات کو ہم پیش کریں گے، اور اس کے بعد مؤلف کا نظریہ اور اس کا استدلال، اس کی دلیل پیش کر کے انشاءاللہ آج کے درس کو ہم اتمام تک پہنچائیں گے۔ یعنی اس بات پر مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کلام ثابت ہے۔ سارے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے، لیکن متکلم ہے تو اللہ کے کلام کی حقیقت کیا ہے، اللہ کلام کرتا ہے یعنی کیا کرتا ہے، اس کی تفسیر کے حوالے سے مختلف مکاتب میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم معتزلہ کی طرف آتے ہیں۔ معتزلہ جو کہ متکلمین میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا مکتب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، بڑا خیر ممکن ہے نہ بھی کہیں، لیکن سب سے پہلا مکتب لازمی ہم کہہ سکتے ہیں، متکلمین کا ایک بہت بڑا مکتب رہا ہے۔ ان کا قول ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بے جان اجسام میں کچھ ایسے حروف اور آوازیں خلق فرمائی ہیں جو اس کے مقصود اور اس کی مراد پر دلالت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام سے مراد اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ متکلم ہے سے مراد معتزلہ کے ہاں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ مختلف اشیاء سے، کچھ بے جان اجسام سے، جسموں سے ایسے حروف اور آوازیں خلق فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقصود اور مراد پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلا یعنی اللہ تعالیٰ کلام خود، یعنی جس طرح ہم انسان ہیں، ہم انسان جس طرح اپنے منہ سے زبان کو حرکت دے کر یا کسی خاص طریقے سے ہم بات کرتے ہیں، ہمارے اویسلی ہمارا جس طرح کلام کرنا ہے، ہم جس طرح بات کرتے ہیں، یہ تو ہم خدا کے لیے نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاکیزہ و مبرہ ہے۔ لیکن اللہ کلام کرتا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کو ایجاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام کو ایجاد فرمایا ہے، اور ایجاد فرمانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی جسم سے اللہ تعالیٰ حروف اور آوازیں خلق فرماتا ہے
اس آواز وہ آوازیں اللہ تعالیٰ کے مقصود اور اللہ تعالیٰ کی مراد پر دلالت کرتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلیم اللہ کہتے ہیں. نبینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے, اللہ سے کلام کرتے تھے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ کلام کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ کوہ طور میں ایک درخت سے آواز پیدا ہوتی تھی. درخت سے ایک آواز پیدا ہوتی تھی اور یہاں سے موسیٰ علیہ السلام بولتے تھے, وہاں سے ایک آواز میں اللہ تعالیٰ کی آواز, اللہ تعالیٰ جو ہے کسی درخت سے آواز نکال کے موسیٰ کے سوالات کا جوابات اور موسیٰ کو جو کچھ کہنا تھا کہتے تھے. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کلام کو ایجاد کیا. اسی طرح ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ چلے گئے تو معراج میں بھی وہ باتیں کی اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے سے آواز کو پیدا کیا اور رسول اکرم کے ساتھ فاوحا یعنی وحی کی اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ باتیں سمجھائیں اور اس طریقے سے گفتگو کی اور نزدیک سے, انتہائی نزدیک سے رسول اکرم کے ساتھ متکلم ہوئے, کلام ایجاد کر کے کلام کی. لہٰذا معتزلہ کا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام رکھتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ مختلف حروف اور آوازیں کہیں سے بھی کسی بھی جسم سے بے جان اجسام سے بھی ایجاد کرتا ہے, کلام کو ایجاد کرتا ہے. ایسی آوازیں اور ایسے حروف جو اللہ تعالیٰ کے مقصود اور اللہ کی مراد پر دلالت کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں ہم مسلمانوں کے مکاتب کلامی میں سے ایک اہم اور بہت بڑا مکتب اشاعرہ کی طرف. ان کا بھی اس حوالے سے قول ہے. اشاعرہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت علم, ارادہ اور دیگر صفات کے علاوہ اس کی ذات کے ساتھ ایک معنی رکھتا ہے جس پر عبارات دلالت کرتی ہیں. یعنی مزید وضاحت کرتے ہیں, کلام الہی اس کی ایک الگ قدیم ذاتی صفت ہے. یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کا علم, اللہ تعالیٰ کی حیات, یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات میں ہے اور قدیم ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں, ذاتی صفات ہیں. اسی طرح ان تمام صفات جو ہم ذکر کرتے ہیں ان تمام صفات کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدیم صفات ذاتی ہیں اور یہ ہمیشہ ذات خداوند متعال کے ساتھ قائم ہے یہ صفت. اور اس صفت میں کسی قسم کے تعدد و تکثیر اور تغیر نہیں ہوتی ہیں. یہ صفت ہمیشہ سے ایک ہے اور یہ ایک ذاتی اور قدیم صفت ہے, ایک ہی ہے. اس میں اب اس کا کوئی دوسرا, تیسرا, چوتھا یا اس میں زیادہ مزید کثرت نہیں ہوتی ہیں, یا اشیاء کے متغیر ہونے کے ساتھ اس صفت میں کوئی تغیر و تبدیلی نہیں آتی ہے. اس کے علاوہ خارج میں امر, نہی اور خبر جیسے دیگر اصناف کی صورت میں جلوگر ہوتا ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ امر نہیں خبر خود ہی نہیں ہے. اللہ کا کلام نہ امر ہے, نہ نہیں ہے, نہ خبر ہے, نہ کوئی دیگر اصناف سوال میں سے کوئی ہے, بلکہ ان کی صورت میں جلوگر ہوتا ہے. المختصر یہی کہ کلام نفسانی ہے. یہ کلام نفسانی کے اوپر ہم انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو بعد میں کریں گے یہ ہے کیا چیز. البتہ یہاں تک ہمیں اشاعرہ کا جو ہے قول ہے کلام اللہ کے حوالے سے, اللہ تعالیٰ متکلم ہے, اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. اس سے ایک بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کلام الہی خود ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک اس کی ایک ذاتی صفت ہے جو کہ قدیم بھی ہے اور ذات خداوند متعال کے ساتھ ہمیشہ سے قائم ہے. لیکن اس میں کوئی تعدد و تکثیر, اس میں کوئی اضافہ, کوئی تغیر, تبدل وغیرہ بھی نہیں ہوتا ہے. اور یہ امر نہیں اور خبر بھی نہیں ہے, لیکن ان کی صورتوں میں سے کسی صورت کے ساتھ یہ جلوگر ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں آخر میں مؤلف کے قول اور مؤلف کی رائے کی طرف. خواجہ نصیر الدین کیا کہتے ہیں؟ یہاں جب ہم غور کرتے ہیں تو خواجہ نصیر الدین کا جو مبنی ہے ان کا نظریہ بھی لگ بھگ وہی معتزلہ والا ہے. معتزلہ سے اگر ہم عین وہی رائے ہیں نہ بھی کہیں تو معتزلہ کے قریب جو ہے رائے رکھتے ہیں. بلکہ وہ معتزلہ نے جو معنی بیان کیا ہے کلام اللہ کا اسی کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مؤلف یہاں کلام الہی کا وہی پہلے والا معنی یعنی معتزلہ نے جو معنی بتایا تھا ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت سے تمسک کرتے ہیں. یعنی ان کا طرز استدلال الگ ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
کلام رکھتا ہے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام پر قدرت رکھتا ہے، چونکہ اس سے پہلے کسی درس میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے قدرت واسعہ حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے بہت وسیع ہے، ہر مقدور پر اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر مقدور، خواہ وہ معدومات میں سے ہو یا موجودات میں سے ہو، وجود اور عدم سب پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ اتنی بڑی قدرت رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ استدلال کا طریقہ یہ ہے، خواجہ استدلال کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر معدوم پر، ہر موجود پر، ہر چیز پر جب قدرت رکھتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کے اوپر بھی قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، کلام ایجاد کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ پس بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ ایسی آوازیں بے جان اجسام سے پیدا کر سکتا ہے جو مراد اور مقصود پر دلالت کرتی ہوں۔ یہی وہی جو معتزلہ نے معنی بیان کیا تھا، البتہ استدلال کا طریقہ الگ ہے، لیکن جو ہے نظریہ وہی ہے۔ معتزلہ نے جس طرح کہا تھا ویسے مؤلف بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم تو نہیں ہے کہ جس طرح انسان اپنی زبان سے آوازیں نکال کر، اپنی زبان کو چلا کر ایک انرجی کو استعمال کرتے ہوئے باتیں کرتا ہے، اللہ بھی ایسا کرتا ہو، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے جسم و جسمانیات سے پاک و منزہ ہے، مبرہ ہے، لہٰذا اللہ کسی منہ سے بات کرتا ہو یہ تو نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس وقت بھی چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے کسی بھی چیز سے آواز نکال سکتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو درخت سے آواز نکالی تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی مقام پر، کسی نبی کے لیے، کسی ولی کے لیے جہاں پر مصلحت سمجھیں، کسی پتھر سے آواز نکالیں یا کسی درخت سے آواز نکالیں یا کسی لکڑی سے آواز نکالیں، مختلف چیزوں جو ہمارے پاس تاریخ میں بڑی چیزیں انبیاء کے حوالے سے ملتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں سے آوازیں پیدا کر کے کلام کیا، تو کلام پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ کا کلام سے مراد، اللہ متکلم ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ کلام کرنے میں، کلام کو ایجاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان کیا نقطہ اتفاق ہے اور کیا نقطہ اختلاف ہے۔ پہلے تو ہم نقطہ اتفاق کی بات کرتے ہیں کہ کون سا وہ نقطہ ہے جس پر معتزلہ اور اشاعرہ دونوں متفق ہیں۔ معتزلہ اور اشاعرہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی آوازوں کا پیدا کرنا ممکن ہے جو اس کے مقصود اور مراد پر دلالت کر سکیں۔ یہ اگرچہ معتزلہ نے کہا تھا، لیکن اشاعرہ بھی اس سے متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی قدرت رکھتا ہے، بہت وسیع قدرت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز سے کوئی بھی آواز اگر پیدا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے، کوئی ممتنع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کوئی مجبور نہیں ہے کہ اس طریقے سے آواز پیدا نہیں کر سکتا ہے، ایسا کر سکتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے کسی بھی چیز سے آوازوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ آواز کا پیدا کرنا اللہ کے لیے ممکن ہے، ایسی آوازیں جو اللہ کے مقصود اور اس کی مراد پر دلالت کر سکیں۔ یہ معتزلہ اور اشاعرہ دونوں کے درمیان یہ نقطہ اتفاق ہے۔ لیکن نقطہ اختلاف کیا ہے؟ معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان نقطہ اختلاف کیا ہے؟ جبکہ اس بات پر تو دونوں اتفاق رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کو ایجاد کر سکتا ہے کسی بھی چیز سے، تو نقطہ اختلاف کیا ہے؟ تو نقطہ اختلاف جس کا ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہم وضاحت کریں گے، کلام نفسانی اور کلام لفظی کا اختلاف ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں کلام نفسانی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، کلام نفسانی رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام عین وہی اس کی ایک ذات ہے، اس کی ایک صفت ذاتی ہیں جو قدیم ہیں، جبکہ معتزلہ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ پھر ہم اشاعرہ کی طرف آتے ہیں، اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ لیکن اشاعرہ اس کے ساتھ ایک اور معنی بھی ساتھ، یہ دیکھیں اس بات کے امکان کے بارے میں تو یہ اتفاق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں سے بھی جو ہے کلام کو ایجاد کر سکتا ہے، یہاں پر تو اتفاق ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی، وہ ایک معنی بھی ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت اور دیگر صفات کے علاوہ بھی ایک صفت ذاتی ہیں جو قدیم بھی ہیں، لیکن وہ صفت نہ امر ہے، نہ نہیں ہے، نہ خبر ہے، نہ دیگر اصناف سخن میں سے کچھ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ایک الگ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات بیان ہوئی ہیں ان تمام صفات کے علاوہ ایک اور صفت ہے جو نہ امر ہے، نہ نہیں ہے، نہ خبر ہے، نہ کوئی اور سورس آف جو ہے کنورسیشن ہے، اور اسی کو ہی کلام الہی قرار دیتے ہیں۔ اسی ذاتی صفت کو، اسی صفت ذاتی کو اشاعرہ کلام الہی قرار دیتے ہیں، نفس سے لیا گیا، وہی نفس کلام ہے، یہی کلام نفسانی ہے۔
جبکہ معتزلہ اس معنی کو نفی کرتے ہیں، کیونکہ یعنی معتزلہ اس بات کو نفی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی باقی جملہ صفات کے علاوہ کوئی ایسی صفت بھی ہو جو اس کے ذات کے ساتھ ہمیشہ ثابت ہیں، جو قدیم بھی ہیں، لیکن وہ نہ امر ہے، نہ نہیں ہے، نہ خبر ہے وغیرہ، اس کو وہ نفی کرتے ہیں، اس بات کو نفی کرتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسی صفت ثابت کرنا جو علم بھی نہ ہو اور اس کی قدرت میں بھی نہ ہو، اس کی قدرت بھی نہ ہو اور اس کی باقی صفات میں سے بھی نہ ہو، اور امر نہیں، خبر اور دیگر اصناف سخن میں سے بھی نہ ہو، اور عین اسی حال میں وہ صفت قدیم بھی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی مذکورہ صفات میں سے کوئی صفت بھی نہیں ہے اور اصناف سخن میں سے کوئی صنف نہیں ہے، اور ساتھ ہی یہی صفت قدیم بھی ہو، ایک امر نامعقول اور ناقابل تصور ہے، یہ نامعقول چیز ہے، لہٰذا اس نامعقول کو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، معتزلہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ بس اب تک کی تمام آراء کو، تمام باتوں کو، تمام گفتگو کو ہم اگر خلاصہ کرنا چاہیں تو ان نکات میں ہم خلاصہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کلام ثابت ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، خواہ وہ معتزلی ہوں، اشعری ہوں، یا پھر امامیہ ہوں، یا کسی بھی مکتب کلامی کے افراد ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کلام ثابت ہونے پر تو اتفاق کرتے ہیں، لیکن اس کی تفسیر میں اختلاف رکھتے ہیں۔ چنانچہ معتزلہ کہتے ہیں، معتزلہ کا مبنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے جان اجسام میں کچھ ایسے حروف اور آوازیں خلق فرمائی ہیں جو اس کے مقصود اور اس کی مراد پر دلالت کرتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنے کے لیے درخت سے آواز پیدا فرمایا، اسی طرح مختلف پرندوں سے آواز نکلوائی، پرندوں سے گفتگو کروائی، یا کسی بھی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آوازیں نکال کے اپنے مقصود اور مراد پر دلالت کرنے کے اہتمام کیا۔ جبکہ اشاعرہ کا کہنا ہے کہ کلام الہی اس کی ایک الگ قدیم صفت ذاتی ہے اور ذات خداوند متعال کے ساتھ قائم ہے، اس میں کسی قسم کی تعدد و تکثیر اور تغیر نہیں ہوتی ہیں، خارج میں امر نہیں اور خبر جیسے دیگر اصناف سخن کی صورت میں جلوگر ہوتا ہے، لیکن خود امر نہیں، خبر میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ مؤلف خواجہ نصر الدین کا نظریہ اس میں یہ ہے کہ تقریباً معتزلہ سے ملتا جلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر عمومی قدرت رکھتا ہے، لہٰذا کسی بھی بے جان چیز سے ایسی آواز ایجاد کر سکتا ہے اور کرتا ہے جو اس کے مقصود اور مراد پر دلالت کر سکتے ہیں، دلالت کریں۔ بس اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بنا پر، اللہ تعالیٰ چونکہ قدرت واسعہ رکھتا ہے، لہٰذا وہ کہیں سے بھی کوئی ایسی آواز، کوئی ایسے حروف ایجاد کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے مفہوم، مقصود اور مراد پر دلالت کریں۔ یہاں تک ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفت تکلم، صفت کلام کو زیر بحث لائے، اس حوالے سے مختصراً ہم نے گفتگو کی۔ انشاءاللہ مزید دروس میں اگر اس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہوئی تو ہم وہ کریں گے، ورنہ کسی اور صفت کی طرف ہم انشاءاللہ اشارت کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔